قرآن کے 3 سورتیں میں بزرگوں کو، جوانوں کو گزارش کرتا ہوں ان 3 سورتوں کی وہ آیتیں یاد کر لیا کرے جو فضیلت آل رسول کے بارے میں۔ ایک سورہ سورہ نور، دوسرا سورہ سورہ مریم، تیسرا سورہ سورہ انسان یا حل اتی یا دہر۔ یہ 3 سورتیں ایسی ہیں جن میں خدا نے برملا آل محمد کی فضیلت کو بیان کیا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اہل بیت فرماتے ہیں سورہ مریم در اصل شأن جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ یہ سیدہ کی فضیلت میں کہ سورہ مریم کی جو مریم ہیں وہ جناب فاطمہ ہے، سورہ مریم کے جو زکریا ہیں وہ رسول خدا ہیں، سورہ مریم کے جو حضرت یحییٰ ہیں وہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ کہ وہ شبہات جو بیوی پہ ہیں یا اہل بیت علیہ السلام پہ، خدا نے ان سب کا جواب کس میں دیا ہے؟ سورہ مریم میں دیا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ کچھ فضائل بیان کروں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں رکھ لوں۔ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، اب ظاہر ایام فاطمیہ میں سیدہ کی فضیلت بھی بیان کرنی ہے، اور ہمارے مکتب کا ایک اصول بھی ہے تولا اور تبرہ، یعنی اہل بیت سے محبت، ان کے دشمنوں سے نفرت۔ اب 2 طریقے ہیں اس چیز کو بیان کرنے کے، یا تو اس منبر پر میں بیٹھ کے فضائل جناب سیدہ پڑھوں اور ان کے قاتلوں کا ذکر بھی کیا جائے، تو اس سے آپ کے لیے مسائل جنم لیں گے۔ دور فتن ہے کہ مولا فرماتے ہیں فتنوں میں ایسے رہو جیسے اونٹنی کا بچہ، نہ کوئی اس پہ سواری کر سکے، نہ کوئی اس سے دودھ نکال سکے، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کرنا جس سے دشمن تمہارے خلاف کوئی کام انجام دے۔ اب آپ کہیں گے مولانا پھر ہم کیسے بیان کریں؟ اگر دشمنوں کا ذکر کیا جائے، قاتلوں کا ذکر کیا جائے، تو قانونی مسائل بھی ہیں، سماجی مسائل بھی ہیں، معاشرتی مسائل بھی ہیں، تو بندہ حق کیسے بیان کرے؟ ایک طرف وہ ہمارے تندرو شیعہ ہیں، جذباتی شیعہ ہیں کہ یہ تو تبرہ کو مانتے نہیں ہیں یہ سارے مولوی، جبکہ تبرہ اور تولا جز ہے شیعت کی ایمان میں سے۔ جو تبرہ کو نہ مانے، تبرہ کو نہ مانے، وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم نے اس تولا اور تبرہ کو بیان کیسے کرنا ہے؟ کہا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہم سے جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ ڈیمانڈ ہے مودت کی۔ یہ نہیں کہا کہ میری آل سے مودت کرو اور ان کے دشمنوں پر تبرہ بھی کرو۔ تو یا رسول اللہ آپ 2 چیزوں کی ڈیمانڈ کیوں نہیں کر رہے، ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ محبت ایک کمال اپنے وجود میں رکھتی ہے، اس کمال کو اگر آپ سمجھ جائیں، یا تو میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ دشمن کون تھا اور اہل بیت کی فضیلت کیا ہے، یہ تو ایک طریقہ ہے، اور اگر میں نے دشمنوں کو برملا کیا تو مسائل فوراً آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں دشمن کو ڈسکس نہ کروں، میں صرف فضائل اہل بیت، حکمتہائے اہل بیت، علم اہل بیت، کمال اہل بیت، فرامین اہل بیت کو بیان کروں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی کام جو دشمن کرتا ہے۔ فرماتا ہے یہ جو مودت ہے نا، آپ جتنی مودت اہل بیت کی کسی کے دل میں اتارو گے تو مودت اپنے ہی وجود میں تبرہ کو جنم دیتی ہے۔ آپ صرف ایک کام کریے، تبرہ آٹومیٹیکلی ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کو بے تحاشا اپنے والد سے محبت ہے، یہ ممکن نہیں کہ اس کے دشمن سے نفرت نہ ہو۔ ہمارا کام ہے پہلے محبتوں کو بھرنا، ہمارا کام ہے پہلے فضائل اہل بیت کو بھرنا۔ جب فضیلت بھر گئی تو آٹومیٹیکلی اگر کل اسے پتہ بھی چلے گا یا بھنک بھی پڑے گی کسی نے اہل بیت کو تکلیف دی ہے تو آٹومیٹیکلی اس کی دشمنی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ وہی کام جو دشمن شیعوں کے خلاف کرتا ہے۔ مثلاً کوئی محفل رچاتا ہے اور اس محفل کا عنوان رکھتا ہے مثلاً فضائل صحابہ، حالانکہ ایسا نہیں کہ شیعہ فضائل صحابہ نہیں پڑھتے، ایک محفل ہے، عنوان بہترین پیارا ہے، ایسی محفلیں ہونی بھی چاہیے، بھائی یہاں پہ ذکر فضائل صحابہ ہوگا۔ اب فضائل صحابہ میں اصحاب رسول کی شہادتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی زحمتیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی قربانیاں بیان کی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں ان کی فضیلت میں لائی جاتی ہیں۔ اب ظاہر مسلمان سنتا ہے کہ اتنی فضیلت کہ رسول کے لیے کچھ لوگوں نے پتھر کھائے،
رسول کے لیے جانیں قربان کی، رسول کے لیے جناب حمزہ شہید ہو گئے، رسول کے لیے کتنے اصحاب بدر اور اصحاب حنین نے اپنی جانیں دیں، جناب یاسر کا واقعہ پڑھتے ہیں، ان کی والدہ کا واقعہ پڑھتے ہیں، یہ سارے واقعات جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے دلوں میں کیا بڑھتی جاتی ہے؟ اصحاب کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی ایک مجلس رچائی جاتی ہے اور اس مجلس میں اصحاب کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ اب جیسے جیسے سننے والا فضیلت کو سنتا ہے اس کا دل اصحاب کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اب جب سرشار ہو گیا، اب یہاں پہ دشمن اپنا حربہ کھیلتا ہے اور فوراً کہتا ہے یہ جو اصحاب اتنی شان والے ہیں، شیعہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ آٹومیٹیکلی محبت نے کیا کس کو جنم دیا؟ نفرت کو جنم دیا۔ محبت نے کس کو جنم دیا؟ بغض کو جنم دیا۔ یعنی یہ ہو نہیں سکتا، تبھی فرمایا حل الدین الا الحب والبغض۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دین محبت اور بغض کا نام ہے؟ اگر کسی کو خدا سے محبت ہے، یہ ناممکن ہے اس کو شیطان سے محبت ہو۔ تبھی کہا کہ بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے کہو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، شیطان پہ لعنت کرو، شیطان سے اظہار براءت کرو۔ اب لاکھ مسلمان شیطان سے اظہار براءت کرے اور صبح سے شام تک شیطان کے ساتھ کاروبار بھی کرے، شیطان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی رکھے، شیطان کی محفلوں میں بھی جائے کہ پھر اللہ کی عبادت اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ اے خدا، جس نے بسم اللہ کے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا، اب یہ کیسے شیطان کی عبادت کرے گا؟ یعنی زبان سے اعوذ باللہ کہنے کا کچھ اثر بھی تو ہے، لیکن اثر اتنا نہیں ہے جب تک تو اپنے دل میں محبت خدا کو نہیں بڑھاتا۔ جیسے حب خدا بڑھے گی ویسے ہی بغض شیطان بڑھتا جائے گا۔ یہی راستہ ہے۔ آپ لوگوں کے دلوں میں فضائل اہل بیت کو بھریے، قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، کتب تاریخ کے ذریعے سے۔ یعنی منبر ایک پہلو کو بیان کرے، وہ فضائل سیدہ ہے کہ رسول اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، نبی 40 دن دروازے پہ جاتے تھے اور سلام کرتے تھے۔ ارے وہ کون سا باپ ہے جو بیٹی کے احترام میں کھڑا ہو جائے؟ اب ایک چھوٹی سی فضیلت، سارے مسلمان ازواج نبی کا احترام کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے، اے مسلمانوں یہ تمہاری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ یعنی ازواج نبی کی فضیلت میں قرآن میں ایک آیت ہے، اور وہ آیت یہ بیان کرتی ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری ماں کا مقام رکھتی ہیں، لہٰذا ہر مسلمان ان کا احترام کرتا ہے۔ نبی کی دوسرے انبیاء کی بیویاں بھی ہیں، لیکن ان کے لیے آیتیں نہیں آئیں۔ لوط کی بیوی بھی ہے، نوح کی بیوی بھی ہے، آدم کی بیوی بھی ہیں، کتنے انبیاء گزرے ہیں، لیکن اس نبی کی بیویوں کی فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ قرآن نے آیت لا دی کہ یہ تمہاری ماں کا مقام رکھتی ہیں۔ اب یہ بھی ایک تفسیر ہے کہ کس اعتبار میں ہماری مائیں ہیں۔ حالانکہ ماں بیٹے کی محرم ہوتی ہے، لیکن نبی کی بیویاں ماں تو ہیں پر ہماری محرم نہیں ہیں۔ ہم اپنی ماؤں کے وارث ہیں۔ نبی کی بیویاں ہماری مائیں تو ہیں پر ہم ان کے وارث نہیں ہیں۔ ماں بیٹے سے حجاب نہیں کرتی، لیکن نبی کی بیویوں پر حجاب بھی واجب ہے۔ تو سوال بنتا ہے نا، کس اعتبار میں ماں ہے؟ یہ کیسی ماں ہے جس سے حجاب بھی واجب ہے؟ یہ کیسی ماں ہے جس کا میں وارث نہیں ہوں؟ یہ کیسی ماں ہے؟ یعنی وہ احکام جو میری ماں کے لیے آتے ہیں وہ نبی کی زوجہ کے لیے نہیں آتے۔ وہ ماں ہے کس اعتبار میں؟ نکاح کے اعتبار سے۔ جس طرح ماں سے نکاح حرام ہے، اسی طرح ازواج نبی سے، مسلمانوں پر ان سے نکاح حرام ہے رسول خدا کے جانے کے بعد، لیکن لقب ملا یہ امہات المؤمنین ہے، تبھی ہر مسلمان ان کا احترام کرتا ہے۔ علی بن ابی طالب نے بھی احترام کیا، جنگ جمل کے بعد احترام کیا، لہذا ہر شیعہ پر مراجع نے بھی کہا کہ آپ پر لازم واجب ہے آپ ازواج رسول کا احترام کریں۔ یعنی ایک آیت کی وجہ سے نبی کی بیویوں کا یہ مقام ہے کہ امت ان کا احترام کرتی ہے۔ ارے جو امت کی مائیں بنی ان کا اتنا احترام ہے، اب تصور کرو جس کے لیے رسول کہے کہ فاطمہ ام ابیہا ہے۔